حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راز کی باتیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی شیئر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ نے ان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ مدینہ میں کون کون منافق ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد صحابہ یہ دیکھتے تھے کسی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کے جنازے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ جس کے جنازے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہو جاتے تھے تو صحابہ کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ آدمی منافق کی موت نہیں مرا ہے بلکہ اس کی موت ایمان پر ہوئی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہونے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے حضرت حذیفہ اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل اور اس کی ٹیم سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل مکہ کا سردار تھا، اس وقت کافروں کا سب سے بڑا کمانڈر تھا، اور یہ موقع تھا غزوہ بدر کا۔ غزوہ بدر کا موقع تھا۔ بدر کے موقع پر مکہ سے ابو جہل کی کمانڈرنگ میں ان کی ٹیم گئی تھی مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بدر کے میدان میں۔ تو راستے میں ملاقات ہو گئی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس سے؟ ابو جہل سے۔ ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا یہ بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زیارت کرنے کے لیے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اب چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں وہاں جانے نہیں دوں گا۔ پوچھا کیوں؟ بولے اس وجہ سے کہ تم تو جا رہے ہو ان سے ملاقات کرنے، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان ہونے والی ہے جنگ، تم جا کے ان کی طرف سے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہو جاؤ تو ان کی پارٹی اور مضبوط ہوگی نا، جتنے افراد پڑیں گے اتنا زیادہ پارٹی ان کی مضبوط ہوگی۔ لہٰذا اگر میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو تم جا کر مدینہ منورہ پھر مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چلے آؤ گے مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کے والد نے کہا کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے، ہمارا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زیارت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ملاقات ہے، ہم تمہارے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں۔ اس نے یہ وعدہ لیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلوار رکھ کر ان کی گردن پر، تم یہ وعدہ کرو کہیں میں چھوڑوں گا، اگر تمہارا وعدہ یہ کہ تم وہاں جا کر ہمارے خلاف جنگ کے لیے تیار نہیں ہوگے اور تم لشکر کے ساتھ میدان بدر میں نہیں آؤ گے تب میں تمہیں چھوڑوں گا اور وعدہ کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس میں شریک نہیں ہوں گا، میں صرف ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے وعدہ کر رہے ہیں ابو جہل سے۔ ابو جہل کافر ہے اس وقت کیا بعد جہل کافر نہیں رہا، ابو جہل کافر ہے اور سردار ہے، یعنی وقت کا بادشاہ بھی ہے مکے کا، اس سے انہوں نے یہ عہد و پیمان کر لیا۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تیاری کر رہے ہوتے ہیں بدر میں جانے کے لیے، جنگ کے سلسلے میں۔ اور بدر کا جو معرکہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے اور انتہائی اہم معرکہ ہے۔ بدر کا وہ واقعہ ہے اس میں جو لوگ بھی شریک ہوئے ان کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، اور بدری صحابہ کا اسٹیٹس اور درجہ دیگر صحابہ کے نام سے بڑھا ہوا ہے۔ اسماء بدریین جو ہے، یعنی جو صحابہ کرام بدر کے جنگ میں شریک ہوئے تھے، ان کے ناموں کا لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ ان کے ناموں کو پڑھ کر کوئی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، یعنی اتنی فضیلت ہے ان لوگوں کی جو لوگ بدر کے جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ سنایا، اور واقعہ سنانے کے بعد کہا کہ ہم تو اس سے یہ وعدہ کر کے آئے، لیکن ہماری اور ہمارے والد کی شدید خواہش ہے کہ ہم اس جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوں بدر میں، کیونکہ یہ انتہائی اہم معرکہ ہے، اس کی افضلیت ہے، اس کی ایک خاص فضیلت ہے، لہٰذا ہمارے اور ہمارے والد کی بھی خواہش ہے کہ ہم کے دشمنوں کے خلاف اس جنگ میں شریک ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں، تم شریک نہیں ہو سکتے۔ بولا کیوں؟ پر اس وجہ سے کہ یہ تمہارے وعدے کی خلاف ورزی ہوگی، تم نے ابو جہل سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے خلاف جنگ میں نہیں آئیں گے، اور اب تم یہ خواہش ظاہر کر رہے ہو کہ تم جنگ میں جانا چاہتے ہو۔ اگر تم جنگ میں اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو تم نے اس سے راستے میں جو معاہدہ کیا اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ حالانکہ بدر کا ایک ایسا موقع تھا کہ مسلمانوں کے پاس افراد کی بھی کمی تھی، ہتھیار کی بھی کمی تھی، حالات بہت اچھے نہیں تھے، اور اس کے مقابلے میں جو کافروں کا لشکر تھا وہ 1000 سرماؤں کا لشکر تھا، ان کے پاس ہر طرح کے ہتھیار، یعنی وہ بظاہر مضبوط لشکر تھا۔ اس
موقع پر تو آدمی چاہتا ہے کہ بھائی اس کو بھی شریک کر لوں، اس کو بھی شریک کر لوں، ایسا موقع ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دی، صرف کس بنیاد پر؟ چونکہ وہ معاہدہ کر کے آئے تھے، اور اسلام نے کہا ہے کہ مسلمانوں کیا حکم دیا ہے کہ تم کسی سے وعدہ کرو، معاہدہ کرو، اس کو تمہیں پورا کرنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اصل میں یہ مواقع امتحان کے ہوتے ہیں، تعبیر کی جا سکتی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تعبیر کر سکتا ہوں بھائی کہ وہ تو مجھ سے زبردستی اس نے معاہدہ کیا، وہ تو میری گردن پر تلوار رکھ کر اس نے مجھ سے یہ وعدہ لیا، میں دل سے اس سے یہ وعدہ کرنے والا نہیں، یہ تعبیر کی جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گنجائش نہیں دی، اور آپ نے کہا کہ نہیں تم شریک نہیں ہو سکتے، صرف کسی ایک وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، عہد شکنی نہ ہو جائے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی۔ یہ دیکھیے یہ ہے تعلیم، یہ ہے وعدے کے سلسلے میں فکر مند رہنا۔ کسی سے کوئی معاہدہ کیا گیا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنا، ہر طرح کے حالات میں تیار رہنا۔ ہمارا آپ کا معاملہ یہ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں جھوٹی، اور پوری کرنے کا جب وقت آئے گا تو فون ہی سوئچ آف کر دیں گے، فون بھی اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ادھر کیا پیش کریں گے سامنے والے کا، بلکہ نہیں کرنا ہم بتائیں گے بھی نہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اور عام طور پہ آپ دیکھ لیں جتنے جھگڑے جا کر کورٹ کے اندر دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ اگریمنٹ کا جھگڑا ہوتا ہے، دکان کے سلسلے میں اگریمنٹ کیا، زمین کے سلسلے میں اگریمنٹ ہوا، دیگر معاملات کے سلسلے میں اگریمنٹ ہوئے، تجارت کے سلسلے میں اگریمنٹ ہوئے، اور سامنے والی پارٹی نے خلاف ورزی کر۔ حالانکہ قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون، وہ مومنین کامیاب ہیں جو والذین هم بأماناتهم وعدهم راعون، جو عہد کا پاس رکھتے ہیں، معاہدے کو پورا کرتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔